اور میں کہتا ہوں کتنا خوش نصیب ہے وہ لوگ جس کی صبح کا آغاز سجدوں سے ہو، اور کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ صبح چڑیاں بھی رب کی تسبیح ہو، حشرات الارض بھی اس کی تقدیس کے ترانے پڑھیں، میں نے خمرے بلبل سب اس کی تقدیس کے گیت گائیں، اور حشرات الارض تک اس کی تقدیس کے ترانے پڑھیں، اور یہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود نیند کے خراٹوں میں ہو۔ تو خوش نصیب وہ ہے کہ جس کو 5 گانا سجدوں کی توفیق نصیب ہو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے حضور بندوں کو سجدہ ریز ہونے کا حکم دے گا۔ آج کوئی سجدہ کرتا ہے یا نہیں کرتا تو اس دن نہیں چاہے گا کہ میں سجدہ نہ کروں، اس دن تو وہ جھکنا چاہے گا، لیکن بے نمازی کی کمر اکڑ جائے گی، آرزو رکھنے کے باوجود وہ سجدہ ریز نہیں ہو سکے گا۔ اور آپ جانتے ہیں قیامت کے دن جس صف میں نمرود، فرعون، حامان، قارون دشمنان خدا کھڑے ہوں گے، اس صف میں بے نمازی کو کھڑا کر اللہ، کوئی شخص یہ گوارا کرتا ہے جہاں اللہ اس کے رسول کے دشمن کھڑے ہوں میں بھی وہاں، اور اس صف پہ رحمتیں نہیں لعنتیں برس رہی ہوں، تو کیا بد نصیبی ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہیں سجدوں کی توفیق۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے رزق نہیں، آب و دانہ بد نہیں کر، چاند سورج کو اس کے آنگن میں روشنی ڈالنے سے روکتا نہیں، ہواؤں کو آکسیجن کو نہیں روکتا۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے سجدے کی توفیق چھین، اسے اپنے حضور جھکنے کی توفیق نہیں دے، تو اس کی جناب سے سجدوں کی توفیق مانگو۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے زندگی کو سجدوں سے آباد رکھیں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جس زندگی کے اندر سجدہ ہی نہیں ہے، جھکنا ہی نہیں ہے، وہ زندگی وہ چوپایوں سے بدتر کہلائے گا جو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا نہیں جانتا۔ یہ درخت حالت قیام میں ہے، چوپائے حالت رکوع میں ہیں، یہ مینڈک تشہد کے عالم میں، حشرات الارض سجدے، انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کی عبادت کو تمام عبادات کا جامع بنا، اور جسے نہ سجدہ نصیب ہے نہ قیام اور رکوع اس کی حضور نصیب ہے تو پھر وہ چوپایوں سے بھی بدتر چلا جائے گا۔ امام غزالی بولے اللہ نے 3 طرح کی مخلوقیں پیدا کی ہیں۔ ایک مخلوق وہ ہے کہ جس میں فہم و شعور، عقل و ادراک نہیں رکھا گیا، صرف شہوات رکھی گئی۔ ایک مخلوق وہ ہے جس میں شہوات نہیں رکھی گئی، فہم و ادراک رکھا گیا۔ اور تیسری مخلوق وہ ہے جس میں عقل و خرد بھی رکھی گئی ہے اور شہوات کی آزمائش میں بھی ڈالا گیا ہے۔ جس میں صرف شہوات ہیں وہ چوپائے ہیں، بہائم ہیں، حشرات الارض ہیں۔ جن میں عقل و شعور اور فہم رکھا گیا، شہوات نہیں رکھی گئی، وہ فرشتے ہیں۔ اور جس میں یہ دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں وہ حضرت انسان ہے۔ اب اگر یہ اپنی شہوات کو، خواہشات نفسانیہ کو قابو میں کر لیتا ہے اور عقل و خرد سے کام لیتا ہے تو فرشتوں سے بھی بہتر کہلاتا ہے، اور اگر یہ اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے تو چوپایوں سے بھی بدتر۔ تو ہم اس دو راہے پہ کھڑے، اللہ نے ہمیں بتا دیا، خیر کا رستہ بھی بتا دیا، شر کا رستہ بھی بتا دیا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ حضرت انسان کو اللہ نے ہدایت سے محروم نہیں رکھا، یہ واضح میں رکھی ہے۔ اس کائنات کا پہلا انسان، پہلا نبی بھی ہے، کبھی بھی حضرت انسان کو اللہ نے ہدایت سے محروم نہیں رکھا، اور فطری اور جبلی ہدایت اللہ نے حضرت انسان کے سینے میں رکھی ہے۔ بلکہ یہ ہدایت جو جبلی ہے یہ تو اللہ نے جانوروں کو بھی دی ہے، ان کی فطرت کے اندر بھی رکھا ہے۔ وہ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ مرغی جب کڑک بیٹھ جائے اور ضد کرے کہ میں اب انڈے نہیں دوں گی تو اس کے نیچے پھر انڈے ڈالے جاتے ہیں، اور وہ پھر 21 دن تک ان انڈوں پر اپنے سینے کی حرارت، گرمی اور توجہ مبذول کرتی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بطخ کڑک نہیں بیٹھتی، اس لیے کہ بطخ پانی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، تو بطخ کے بچے حاصل کرنے کے لیے بطخ کے انڈے بھی مرغی کے نیچے ڈالے جاتے۔ تو جب مرغی ان انڈوں کو سینچتی ہے اور اپنے سینے کی حرارت اور توجہ دیتی ہے، 21 دن کے بعد ان مردہ انڈوں میں آثار زندگی نمودار ہونے لگتی ہیں۔ یہاں رک کے ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ اگر ایک مرغی مردہ انڈوں پہ اپنے سینے کی توجہ مبذول کرے تو ان میں زندگی کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں، اور اگر شیخ کامل اپنے مرید کے بیضہ دل پہ توجہ تھے تو وہاں آثار حیات کیوں نمودار نہیں؟ سبحان اللہ۔ 21 دن کے بعد جب انڈے ٹوٹے تو جو نتیجہ تھا وہ فطرت کے مطابق نکلا، بطخ کے انڈوں سے بطخ کے بچے اور مرغی کے انڈوں سے مرغی کے بچے۔